اسلامی معیشت ایک ایسا نظام جو کبھی دنیا کی خوشحالی کی بنیاد تھا، لیکن آج حقیقت کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ آئیے اس حقیقت کو اعداد و شمار کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 25% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، یعنی اس زمین پر بسنے والا ہر چوتھا انسان مسلمان ہے۔ لیکن جب بات عالمی معیشت یعنی گلوبل جی ڈی پی کی آتی ہے تو یہ 25% آبادی سکڑ کر صرف 8% پر آ جاتی ہے۔ یہ فرق صرف ایک ہنسا نہیں، یہ ایک گہری تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ امت کے معاشی زوال کی داستان ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا معاشی خلا پیدا کیوں ہوا؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جنہوں نے اتنی بڑی آبادی کے باوجود امت کو معاشی دوڑ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کنزیومر یعنی صارف قوم بن کر رہ گئے ہیں، کریٹر یعنی تخلیق کار نہیں۔ فون، سافٹ ویئر اور وہ تمام ٹیکنالوجی جو آج دنیا کا نظام چلا رہی ہیں، اس کے بنانے والے ہم نہیں، ہم صرف اس کے خریدار ہیں۔ آئیے اس معاشی انحصار کی جڑوں کو کھود کر دیکھتے ہیں اور اس کی تشخیص کرتے ہیں۔ اس پسماندگی کی کئی گہری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے معاشروں میں کاروبار کرنے کی سوچ کو ہی دبا دیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی اور ایجادات کا میدان جہاں ہم کہیں نظر نہیں آتے، ہماری اپنی معیشتیاں آپس میں تجارت کرنے کے بجائے بکھری ہوئی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ہم نے ان معاشی اصولوں کو ہی ترک کر دیا جو ہماری اصل طاقت تھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، آج کی دنیا پر فوجیں حکومت نہیں کرتی، آج دنیا پر ٹیکنالوجی، بزنس اور ایجادات کی حکمرانی ہے، اور جو قومیں اس میدان میں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی محتاج بن کر رہتی ہیں۔ لیکن ہر مسئلے کا حل اس کی جڑ میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے، اور ہماری معاشی بیماری کا علاج بھی ہمارے اپنے دین کی ان بنیادوں میں چھپا ہے جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اسلامی معیشت کی پوری عمارت ایک بنیادی عقیدے پر کھڑی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے، ہر دولت کا اصل حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ انسان اس دولت کا مالک نہیں بلکہ صرف ایک امین، ایک ٹرسٹی ہے، اور یہ مال و دولت ایک امتحان ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس اصول کی وضاحت کرتا ہے، اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ اور اس امانت کی حفاظت کے لیے اسلام نے بازار کے لیے 5 بنیادی حدود مقرر کی ہیں، ایسی حدود جو ایک صاف اور اخلاقی مارکیٹ کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اور سب سے سنگین حد ربا یعنی سود کی ہے۔ سود ہر وہ طے شدہ اضافہ ہے جو کسی قرض پر صرف وقت گزرنے کی بنیاد پر وصول کیا جائے۔ یہ پیسے سے پیسہ بنانے کا وہ طریقہ ہے جس میں کوئی حقیقی معاشی قدر پیدا نہیں ہوتی۔ اس پر اللہ کا حکم بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایک اٹل قانون ہے۔ دوسری پابندی ہے غرر کی، یعنی ہر وہ لین دین جس میں کوئی بھی اہم عنصر جیسے پروڈکٹ، اس کی قیمت یا اس کی ڈیلیوری مبہم ہو یا چھپایا گیا ہو۔ اسلام ہر معاہدے میں مکمل شفافیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان 2 بڑی پابندیوں کے علاوہ مزید 3 چیزیں ہیں جن سے بچنا لازمی ہے۔ میسر یعنی جوا، جس میں بغیر محنت کے صرف قسمت پر مال کمایا جائے، حرام اشیاء کی تجارت، اور ظلم یعنی کسی بھی قسم کی ناانصافی، دھوکہ دہی یا ذخیرہ اندوزی، یہ سب سختی سے ممنوع ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے بچنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ اصول کیا ہیں جن پر ایک حلال معاہدہ قائم ہوتا ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جو بازار میں اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ ایک شرعی تجارت کے لیے فریقین کی باہمی رضامندی، پروڈکٹ اور قیمت کا بالکل واضح ہونا، اور سب سے اہم، بیچنے والے کا اس چیز کا مالک ہونا اور اس چیز کا اس کے حقیقی قبضے میں ہونا لازم ہے۔ اور اسی اصول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا، جو چیز تمہارے قبضے میں نہیں اسے مت بیچو۔ یہ ایک اصول آج کے دور کے کئی کاروباری ماڈلز پر سوالیہ نشان لگاتا ہے، جہاں لوگ ملکیت اور قبضے کے بغیر ہی سامان کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم روایتی اور اسلامی نظام کا موازنہ کرتے ہیں تو فرق زمین آسمان کا نظر آتا ہے۔ ایک نظام سود اور قرض پر کھڑا ہے، جہاں خطرہ ایک فریق سے دوسرے پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا نظام حقیقی تجارت اور اثاثوں پر مبنی ہے، جہاں نفع اور نقصان دونوں میں شراکت داری ہوتی ہے۔ ان اصولوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسی معیشت جو نہ صرف منصفانہ ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر مستحکم بھی۔ سود پر پابندی استحصال کو ختم کرتی ہے، غرر کا خاتمہ دھوکہ دہی کا دروازہ بند کرتا ہے، جوئے کی ممانعت معیشت کو مصنوعی بحرانوں سے بچاتی ہے، اور رسک شیئرنگ انصاف پر مبنی ایک پائیدار نظام قائم کرتی ہے۔
یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام منافع کے خلاف ہرگز نہیں، اسلام استحصال کے خلاف ہے۔ نفع کمانا مکمل طور پر حلال و جائز ہے، لیکن کسی کا استحصال کرنا حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام نے ایک ایماندار تاجر کو کیا عظیم مقام دیا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو آخر میں ایک بات طے ہے، مستقبل صرف ٹیکنالوجی سے نہیں بنتا، مستقبل اعتماد پر بنتا ہے، اور اسلامی معاشی نظام کی بنیاد ہی اعتماد، شفافیت اور انصاف پر رکھی گئی ہے۔